بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد صلی اللہ محمد وآل. جو لوگ باہر ہیں اس التماس سے تشریف لائیں پلیز، مجلس شروع ہو رہی ہے. باہر دیگر صلوات صلی اللہ محمد وآل. رضا باقر سے التماس سے مجلس کا آغاز کریں ایک سلام سے. اور محمد وآل محمد صلوات محمد صلی اللہ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ چند مصرع اسلام کے پیش خدمت. کربلا شام سے ہو کے جو صبا آتی ہے، سر پہ ڈالے ہوئے کچھ خاک عزا آتی ہے. شام کے آتے ہی معصوم قضا آتی ہے. ہچکیوں کی کبھی رونے کی صدا آتی ہے. جل رہا ہے کسی معصوم کا کرتا، شاید کچھ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی صدا آتی ہے. خون عباس کا ہو جاتا ہے پانی پانی، تشنا لب جب بھی سکینہ کی صدا آتی ہے. موت کو بھی ہوا احساس یتیمی، آخر باپ کے سر کو سکینہ سے ملا آتی ہے. کربلا شام سے محمد وآل محمد صلوات. ایک درود بھیجئے علی اور اولاد علی پر. اللہ صلی اللہ محمد و آل کہتی تھی یہی. ایک اور درود بھیجئے مولانا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا. میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا. میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا. میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا.
مجرا لو میرا میں کو جلے بجائی ہوں ہم شیر تمہاری بائی ہوں زندان سے چھٹ کر آئی ہوں زندان سے چھٹ کر آئی ہوں میرے بیرنوا مجرالوں میں نکلی تھی وطن سے جب میں اخی تم ساتھ تھے اور کن بات سبھی اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلے اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلے میرے بیرنوا مجرالوں میں اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سب جاباس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بیرنوا مجرالوں میرا زندان میں گئی دربار گئی سر ننگے سر بازار گئی بنتے ذلیل خوار گئی بنتے ذلیل خوار گئی میرے بیرنوا مجرالوں میرا بر محمد والے محمد صلی اللہ ہم التماس کا شہباز حسین صاحب تشریف اسلام پیش کر شہباز بھائی بر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد بار دیگر صلی اللہ مجھے چشمہ لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو لگانے لگا ہوں لیکن الجھن ہوتی ہے مجھے اور محمد والے محمد صلی اللہ ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں محبت کی نظر سے جب بھی دیکھیں اچھا ہی لگتا ہے محمد والے محمد صلی اللہ محمد حضرات مومنین آج ریحانہ بہن کی 40ویں کی مجلس ہے اور میرا ان کا ساتھ کم سے کم 30 سال کا رہا ہے اور قبلہ کی منطق کے حساب سے جو 20 سال سے زیادہ محبت رہے تو وہ رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ ان کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا خالہ، اور یہ بہن کی طرح سے ساری زندگی رہی محبت، اور اس قدر مومنہ تھی
کہ جب بھی میں ان کے گھر گیا تبسم چہرے پہ اور بھائی یہ کھا لو، بھائی یہ خدمت کا جذبہ. تو ایک انہونی موت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ پڑھوں میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روح کو بخش دیں. اور دوسری منطق کی بات یہ ہے قبلہ کی چونکہ یہ سال شروع ہوا ہے بی بی فاطمہ کی ولادت سے، اور اس سال کا اختتام ہوگا بی بی کی ولادت کی محفل سے، تو یہ پورا کا پورا سال فاطمی سال منا رہے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جب بھی کچھ پڑھیں گے کریں گے ذکر زہرا ضرور ہوگا انشاءاللہ، کوشش ہماری رہے گی. اور ہماری بہن ان کی خواہش تھی کہ یہ کربلا جائیں اور زیارت کریں. علی عباس بھائی جانے والے تھے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن زیارت قبول انشاءاللہ. تو چند اشعار جو میں نے کربلا میں بین الحرمین میں پڑھے تھے بی بی زہرا کی ولادت کے وقت آپ پیش خدمت. صلوات. تیرا رومال کیا بندھا زہرا، یہ انوکھی ثنا ہے. اس میں جو بھی شہیدان کربلا ہیں جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی ہے، جناب زہرا کی ان سے کیا نسبت ہے وہی ہے. تو اس طرح کی ثنا آپ کم سنیں گے کہ صرف اور صرف زہرا سے بتا رہے، زہرا کی محفل میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ شہیدان کربلا نے کیا 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 آپ کے بیٹے کے لیے. تیرا رومال کیا بندھا زہرا، تیرا رومال کیا بندھا زہرا، حر تو آزاد ہو گیا زہرا، حر تو آزاد ہو گیا زہرا. یہ عجیب منظر ہے کہ صبح عاشورے کربلا زہرا، صبح عاشورے کربلا زہرا، تیری قدرت کا آئینہ زہرا، تیری قدرت کا آئینہ زہرا، تیری چوکھٹ سے لامکانی تک، تیری چوکھٹ سے لامکانی تک، حضور دو کمانوں کا فاصلہ زہرا، دو کمانوں کا فاصلہ زہرا. اور ماتمی دستے کے لیے پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پھر علمدار کے علم کو اٹھا، پہلے بازو پہ لکھ لیا زہرا، پہلے بازو پہ لکھ لیا زہرا. اللہ صلی اللہ محمد. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ میں کنز مخفی تھا، اور جناب سیدہ کی خبر ہمیں ابھی تک نہیں معلوم، معصومین نے نہیں بتایا. تو اس حوالے سے شعر سنیے گا. کنز مخفی کا کنز مخفی ہے، کنز مخفی کا کنز مخفی ہے، کون ڈھونڈے تیرا
پتہ زہرا کون ڈھونڈے تیرا پتہ زہرا لیلۃ القدر اور کوثر کا لیلۃ القدر اور کوثر کا سیدھا سیدھا سا ترجمہ زہرا سیدھا سیدھا سا ترجمہ زہرا دونوں کے دونوں عرش سے آئے دونوں کے دونوں عرش سے آئے تیرے حیدر تیری رضا زہرا تیرے حیدر تیری رضا زہرا دونوں کے دونوں عرش سے آئے دونوں کے دونوں عرش سے آئے تیرے حیدر تیری رضا زہرا تیرے حیدر تیری رضا زہرا چونکہ یہ ولادت کی محفل تھی تو محفل سن لیں کہ کربلا ہے تمہاری محفل ہے کربلا ہے تمہاری محفل ہے اور شباہت ہے لب کشا زہرا اور شباہت ہے لب کشا زہرا حر تو آزاد ہو گیا زہرا صلوات اور دیگر صلوات محمد والے اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام مرثیہ کے لیے دے رہا ہوں وہ بہت یہاں کی ادارے کی جانی پہچانی ہے لیکن آپ نے ان کو شب بیداری میں نواخوانی کرتے سنا ہوگا لیکن آج وہ مرثیہ پیش کریں گے بڑی دور سے تشریف لائے خاص مجلس محسن صاحب تشریف لائے پر محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی اللہ بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد وآلہ زیادہ وقت نہیں دوں گا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے قبلہ سننا ہے تو بس سلام سلام مرثیہ کے چند شعر آپ لوگوں کے لیے ایک بلند ترین صلوات صلی اللہ دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال اپنے دکھوں میں شبیر کا خیال شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا
شکوا تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، ہر غم کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، اپنے ایک اور بلند ترین صلوات اللہ امام حسین کی شان میں ایک قطع اور ایک بلند ترین صلوات اللہ امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں سلام کے چند شعر، ایک اور بلند ترین صلوات
میں دادا جناب زاہد کی ٹکڑی کے کلام میں سلام کے چند شعر ایک بلند ترین صلوات ایک اور بلند ترین صلوات وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا کفارۂ گناہ دیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں دست گناہ سے دامنے دل چاک چاک ہے اشکوں کا تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا ہوں میں روشن ہے دل میں آتش عشق ابو تورا دامان تر کو آنچ دیے جا رہا ہوں دامان تر کو آنچ دیے جا بلند ترین صلوات ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں دنیا سے کچھ بھی دادے سفر سے دنیا سے کچھ بھی دادے سفر لے سکا نہ سا داغ غم حسین لیے جا رہا ہوں داغ غم حسین لیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا ہوں میں گر سر ہزار مشکلیں آئے تو کیا خطر مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں مشکل کشا کا نام لیے جا رہا گر سر ہزار مشکلیں آئے تو کیا خطر مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو کیے جا ہوں حق گوئی شرط وفت آل رسول ہے باطل کا پردہ چاک کیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو برو باس
जा रहा, ज़ाये हो कैसे नशे सहबाए हो बेदी, 14 पिला रहे हैं पिए जा रहा हूँ मैं, बात 14 पिला रहे हैं पिए जा रहा हूँ मैं। वस्फ़े अली रक़म जो किए जा रहा, मैं इन आमेज़दी की नहीं कोई इंतहा, वो दे रहा है और लिए जा रहा हूँ, वो दे रहा है और लिए जा रहा हूँ मैं। वस्फ़े अली रक़म जो किए मख्तर्ज हूँ मैं, ज़ाये सुना है नज़्म में आएंगे मुर्तज़ा, ज़ाये सुना है नज़्म में आएंगे मुर्तज़ा, यूं मौत की खुशी में जिए जा रहा हूँ मैं, यूं मौत की खुशी में जिए जा रहा हूँ मैं। वस्फ़े अली रक़म जो किए जा रहा, कुफ़ारे गुनाह दिए जा रहा हूँ मैं। वस्फ़े अली रक़म जो सूरह फातिहा। जनाब ज़हरा की शहादत के ऊपर मर्सी के चंद शेर क़िबला इजाज़त है। एक और बुलंद तरीन सलावत। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गए, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गए, गुल पर गया के बिलते नबी को चिकर गए, फाकों के रंज सह के हुजूरे पिदर गए, महबूब किबरिया की आज़ादार मर गए, महबूब किबरिया की आज़ादार मर गए। 18वीं बरस ने ये आफत दिखाई है, आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई, आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई। सिबतैन घर में आए जो बेताब आसमा से पूछने लगे अम्मा का हाल, वो बोली नींद आ गई
شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے میں نثار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں اب وہ کہاں کھلانے کہ تم پہ میں نثار اب وہ کھلانے والی کہاں تو پیاروں تمہاری پالنے والی گزر کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو میں کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی شیر خدا تھے مستر و مغفوم ایک تر سر پیٹ تھی زینب و کلثوم ایک پکڑے تھے دل کو سید و مسموم ایک بسمل تے خاک پر شہ مظلوم ایک بسمل تے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح بسمل تے خاک پر شہ مظلوم ایک حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اور آخری شعر لکھا تھا یہ کہ آخری زحمت قبول یا شاہ تم وسیع جناب رسول صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول میری وصیتیں نہ فراموش کی اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے بابا کو روتے روتے جزاک اللہ احسن ماشاءاللہ. یہ تھے زیغم احسن مرثیہ پیش کر رہے تھے. ہم ملتے ہیں ماسٹر مولانا محبوب مہدی صاحب سے تشریف لائیں مجلس کا آغاز کریں.
پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. آپ لوگ سلطمات تھوڑا آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں تو مجلس کا ماحول بن جائے. اللہم صلی علی محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے جملہ مومنین والمؤمنات کے لیے، تمام شہدائے راہ حق کے لیے، آپ کے اپنے جملہ مرحومین کے لیے، اور بالخصوص آج کی مجلس ایصال ثواب جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، مرحومہ ریحانہ رضوی بنت افسر رضوی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. حضرات، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جن کی خدمتوں کا ایک عرصہ گزرا، ایک زندگی گزری، اور اس کمیونٹی میں وہ خود بھی اور ان کے شوہر بھی اور ان کے بھائی بھی اور دیگر ان کے اعزاء سب اس کمیونٹی کا حصہ رہے اور اس میں خدمتوں میں پیش رہے. ہمارے علی عباس صاحب زمانے سے ایک عرصے سے مخلصانہ خدمت میں مصروف ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں ان کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، پہلی بات تو یہ، بلکہ 2 باتیں یاد رکھیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ خدمت قوم کی، دین کی، چاہے انسان وہ وقت سے کرے یا پیسے سے کرے، اس لیے کہ وقت نفس ہے اور پیسہ مال ہے، اور خدا نے ان دونوں کو خرید لیا ہے. نفس اور مال سے جب انسان خدمت کرتا ہے تو یہ توفیق الہی اس میں شامل ہوتی ہے.
ورنہ بہت سی اڑچنیں آتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور انسان چاہتے ہوئے بھی خدمت نہیں کر پاتا، وقت نہیں دے پاتا دین کو، قوم کو، سینٹر کو، بچوں کو، فیملی کو۔ وقت میں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی نیک نیتی ہو، نیت انسان کی ہو، اس کے بعد پھر اس کی تکمیل اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ خدمت یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت، قرآن نے اسی انداز سے بات کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی کوئی نیک کام انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو صلہ برابر سے ملنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، فرق ہی نہیں۔ وہ فرق ذمہ داریوں کا ہے۔ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا، عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اسلام نے کتنا حق دیا ہے، اصل میں الفاظ کا کھیل ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو حق زیادہ دیا ہے، ذمہ داری مرد کو زیادہ دی ہے۔ یہ جو حق ہے، حق means right and responsibilities, they are interrelated۔ آپ رائٹ کی بات نہیں کر سکتے بغیر رسپانسبلٹی کے، آپ رسپانسبلٹی کا تصور نہیں کر سکتے بغیر رائٹ کے۔ بھئی ایک کا رائٹ دوسرے کی رسپانسبلٹی ہے، ایک کی رسپانسبلٹی دوسرے کے رائٹ ہے۔ آپ مجھے بھئی شوہر کے رائٹس کیا ہیں؟ شوہر کے رائٹس وہی ہیں جو زوجہ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو اس کے فرائض ہیں وہ اس کے رائٹ بن جاتے ہیں، اور جو اس کے رائٹ ہیں وہ اس کے فرائض بن جاتے ہیں۔ تو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہینڈ ان ہینڈ، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب آپ اس حساب سے دیکھیں کہ دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے، اس دنیا میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے کچھ فرق رکھا ہے۔ ہاں، فرق کس بات کا رکھا ہے؟ فرق یہ رکھا ہے کہ کسی کو رسپانسبلٹی زیادہ دے دی ہے، کسی کو حق زیادہ دے دیا ہے۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اسلامی احکام کے اعتبار سے رسپانسبلٹیز مرد کی زیادہ ہیں یا عورت کی؟ مرد کی زیادہ ہیں۔ گھر کا نظام مرد کرے، رزق کا نظام مرد کرے، سارے سخت جو امور ہیں زندگی کے انجام دینے کے وہ کرے، رزق اور روزی مرد کمائے، یہ سارے کام کون کرے؟ مرد کرے۔ تو مرد کی ذمہ داریاں، یہ سب کیا ہیں؟ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یا الٹیمیٹلی کیا ہے؟ یہ عورت کے حقوق ہو رہے ہیں۔ تو مرد کی جب زیادہ ذمہ داری ہے تو حق کس کو زیادہ مل رہا ہے؟ عورت کو حق اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ یہ مت ہے اور غلط تصور ہے کہ عورت کو حق کم دیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت کو حق زیادہ دیا گیا ہے، مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے۔ رہا دین کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، اس میں ہے نہ ان کی زیادہ ہے نہ ان کی زیادہ ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ من ذکر او انثى، یعنی چھٹے امام کا یہ فرمانا کہ ایک مؤمنہ عورت، ایک دیندار پرہیزگار متقی خاتون 1000 غیر متقی مردوں سے افضل ہے۔ تو یہ تصور اصل میں کیا ہے؟ بات یا تو پہنچا نہیں سکیں ہم لوگ، یا کچھ لوگ جان کے اسے اسلامی احکام کو
توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں عقل و خرد کے بغیر. تو اوورآل بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ذمہ داری یہ کہ جب خدمت کا موقع ملے تو سمجھے اللہ کی طرف سے توفیق شکر خدا ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے یہ موقع دیا. یہ ایک پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ خدمت جب برابر ہے، اب اس خدمت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی بھی سینٹر میں، کسی بھی قومی ماحول میں ایک مرد ہے جو کوئی خدمت انجام دے رہا ہے، والنٹیئر ورک ہے، کسی طرح کا یہ سب والنٹیئرس ہی ہیں، جتنے بھی ہیں سب والنٹیئرس ہیں، چاہے ان کے پاس عہدہ ہو یا نہیں ہو. یہ عہدہ بھی تو کوئی بادشاہت تو نہیں ہے بھائی، یہ کوئی حکومت تو نہیں ہے نا. یہ عہدہ تو خدمت ہی کے لیے. سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کا خدمتگار ہے. آپ جتنی قوم کی خدمت کرتے جائیں گے اتنا آپ کا اسٹیٹس بڑھتا جائے گا. یہ ٹائٹلز ہم کو نہیں دیتے ہیں اسٹیٹس، ہماری خدمت ہم کو اسٹیٹس عطا کرتی ہے. تو خدمت، مرد بھی عورت بھی اب خدمت انجام دے رہے ہیں. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا، اس کو بہت کم لوگ اس حقیقت کو ریئلائز کرتے ہیں. اب جو ہمارے یہاں والنٹیئرس ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے، یہ جو بزرگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کو میں کب سے دیکھ رہا ہوں. ان کی سب کی خدمات ہے. میں خود جتنے دن کے لیے بھی آتا ہوں، 1 دن 2 دن 10 دن میں دیکھتا ہوں. ایک زمانہ ہو گیا. آپ تو مستقل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نا خدمتگار. اب ایسے بھی بہت سے موقع آتے ہیں جب آپ نے اپریشیٹ کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کیا کہنا ہے ان صاحب کے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں، ان کی خدمات ہیں. جنرل باڈی میٹنگ میں تعریف ہو رہی ہے، ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایوارڈز دینے چاہیے ایسے لوگوں کو. خدمات اپریشیٹ اسلام حکم دیتا ہے. جب چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے کہتا ہے فوراً کہو تھینک یو. تو ایک شخص جو اتنی خدمت انجام دے رہا ہے اور قوم کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو کیا ہم سب مل کر اس کو تھینک یو نہیں کہیں؟ یہ تھینک یو کہنا شکر آنے اپریسیشن ہے. اپریشیٹ کریں، کرنا چاہیے. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سنیے. گھر میں ایک فرد نے خدمت انجام دی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہیں ایک زمانے سے مثلا اس کمیٹی میں مسلسل خدمت انجام دے رہا، ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. یہ جو صاحب ہیں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. چلے میں یہی مثال لے لوں، کیوں نہیں، آج کی مجلس سے علی عباس عابدی صاحب نے اتنی خدمات انجام دی ہیں، ان کو ایک ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن ایک حقیقت کی بات میں آپ سے کروں، اس سے آپ سب ایگری کریں گے، کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا. علی عباس عابدی صاحب کو ایوارڈ دینے سے پہلے مرحومہ ریحانہ رضوی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اگر وہ ساتھ نہ دیتی ان کا تو یہاں 2 قدم چل کر بھی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتے. ان کی خدمت انجام دینا اصل میں حقیقی ریوارڈ اس کا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا آگے بڑھنے کے لیے کہ کرو یہ کام. اس طرح اسی کو اپلائی کریں خواتین پر. ان کے شوہر قابل قدر ہیں کہ جو ان خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. سپورٹ ہونی چاہیے. اگر فیملی سے سپورٹ نہیں ہے تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک فیملی سے سپورٹ نہیں ملتی. ارے آپ سوچیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہمارے سامنے، وہ ہمارے تعلیم کے لیے ہے. اور جو کچھ بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بطور تعلیم، ورنہ وہ تو اس سے بہت بلند ہے کہ ہم ان کا ذکر بھی اس طرح کے مسائل میں بطور مثال بھی پیش کریں. کہاں وہ اور کہاں ہمارے حالات. لیکن وہ ہے ہی جب رول ماڈل. یعنی جب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ بتاؤ یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، کیا جواب تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ کی عبادت میں معاون پایا. اللہ اکبر.
ارے کتنی بڑی بات کہتی میرے مولانا. اللہ کی عبادت میں معاون یعنی اللہ کی عبادت کون؟ ایک آپ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. علی کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت، وہ جس کی عبادت کا وزن کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کتنا ہے. تمام اعمال کو کوئی کیا تولے؟ اعمال میں سے ایک عمل جہاد. نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، زکوٰۃ بھی ایک عمل ہے. یہ سارے اعمال، ان میں سے ایک عمل جہاد. سارے جہاد نہیں، ایک موقع، اس موقع کی ساری جسم کی حرکات نہیں، ہاتھ کی ایک حرکت جسے ضربت کہا جاتا ہے. ایک ضربت پوری زندگی میں سے صرف ایک ضربت جو 1 منٹ سے بھی کم کی تھی، اگر آپ منٹ سے اس کو گنے، 1 منٹ سے کم کی علی کی ایک عبادت اتنی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ثقلین کی عبادتوں پر بھاری. اما جس کا 1 منٹ اتنا قیمتی ہو، اس کی پوری زندگی کتنی عظیم ہو، پوری زندگی کتنی قیمتی ہو. ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. وہ علی جس کی شان عبادت یہ ہے، وہ یہ کہے کہ فاطمہ کو میں نے عبادت میں معاون و مددگار پایا. کیا مطلب یہ کہ اب میرے فضائل بیان کرتے چلے جاؤ. تم کیا جانو میری عبادت کیا؟ میاں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اور میں جب سوتا ہوں تو اللہ کی رضا لے لیتا ہوں. اب گنتے چلے جائیں علی کی عبادتوں کا کہ ایک فہرست بنائیں، یہ عبادت، یہ شان، یہ فضیلت. علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان کا کریڈٹ فاطمہ کو بھی جا رہا. جو خدمات انجام دی ہیں امام حسن و امام حسین نے، ائمہ نے، سب نے، کریڈٹ جا رہا ہے کس کو؟ انہیں جنہوں نے سپورٹ کیا امام حسن و امام حسین. جتنا امام ہے ان کو سپورٹ، تو اس سپورٹ، فیملی کی سپورٹ بہت ہے. لہذا اس کا نتیجے میں ایک ہی جملے میں پوری اب تک کی گفتگو کو کنکلوڈ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب کبھی خدمت کا موقع ملے، یہ اپورچونٹی ہوتی ہے، نیور مس اٹ. اس کو کبھی مس نہیں کریں، اس لیے کہ وہ آپ کا ٹائم کہنے کہیں چلے جائے گا. ٹائم نہیں رکتا. ٹائم رکا؟ 30 سال پہلے آپ لوگوں کو دیکھا تھا، اب آج بھی دیکھ رہے ہیں. ٹائم نہیں رکا. ہم بدل جائیں گے، جسم چینج ہو جائے گا، ایک دن ہوگا کہ نہیں رہے گا، لیکن ٹائم چلتا رہے گا. یہ ٹائم اگر آپ کو مل رہا ہے، گریب کر لیں اس اپورچونٹی کو رائٹ اوے. جب بھی جو بھی خدمت کا موقع ملے، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے وقت سے، جب بھی موقع ملے خدمت کا، فوراً کرو خدمت. اور عہدوں کی فکر مت کرنا، نام کی فکر بھی مت کرنا. یہ بھی کبھی مت سوچنا کہ وہ مجھے بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جو والنٹیئر ہے اسے نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. اگر آج میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے والنٹیئرز کو کہ میں بھی تو والنٹیئر ہوں، بھائی مجھ کو بھی اپریشیٹ کریں، تو میرا سارا عمل ختم. میں نہ سوچوں. یہ اسلام کا بیلنس ہے. جب بیلنس اسلام نے رکھا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ جب تم کسی پہ احسان کرو، خبردار اس کا ذکر نہیں کرنا.
مگر جس پر احسان کیا ہے اس سے کہا سنو تم ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہنا سب سے. آپ نے بیلنس دیکھا؟ الٹا ہوتا ہے. وہ تو بھول جاتا ہے، یہ بتاتے پھرتے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا. نہیں، تم کرو اور بھول جاؤ، اس لیے کہ تم نے اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی کر رہے ہو. تم نے تو خدا کے لیے کیا تھا، تمہیں تو صلاح خدا کی طرف سے ملنے والا ہے، اسے ذکر کرنا ہے. ہم پر کسی کا احسان ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کرتے رہو، احسان کا ذکر کرو. اب میں نے چونکہ ایک آیت پڑھی تھی، میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو کبھی بھی موقع ملے خدمت کا یہ اپورچونٹی نہیں چھوڑیں، بلکہ تلاش کریں خدمت کی اپورچونٹی، کرتے رہیں. خود ہی نظم و ضبط کو البتہ قائم رکھنا ہے. ظاہر ہے کہ نظام کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہوتا ہے ہر جگہ کا، اس کے مطابق خدمت کریں. جب خدمت آپ کریں یا آپ کے گھر میں کوئی فرد خدمت انجام دے رہا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کی سپورٹ کرو. ہر چیز کا بیلنس ہے. ایسا بھی نہیں کہ بس یہی پڑاؤ ڈال لیا ادارے میں، انہوں نے کہا بھائی ہمارا بستر بھی وہی ہے، یہ بھی نہیں ہے صحیح. ہر چیز کا ایک بیلنس ہوتا ہے. گھر کے حقوق ادا کرنا لازم اور واجب ہیں، ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے قوم کے حقوق کو ادا کریں. اور پریورٹیز ہیں ان کو سیٹ کریں خود، جو شریعت نے کتنے حسین بہترین آپ کے لیے گائیڈ لائنز تیار کر دی ہیں، ان کو فالو کریں. سپورٹ کریں ایک دوسرے کی. دین کیونکہ وقت کم ہے، ہر انسان کے پاس بہت کم، اللہ نے بہت تھوڑا سا وقت دیا. اس تھوڑے سے وقت میں دیکھیں، میں نے ایک عجیب آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت نمبر 78. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ واللہ اخرجکم. فلسفہ دیکھیں اسلام کا فلسفہ کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا ایسی حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے تھے. کمال ہے نا کہ قرآن کا بڑا کمال ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب میں قرآن کے اوپر گفتگو میں آ جاتا ہوں تو میں خود پہلے لطف لینا شروع کر دوں. اب مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں اس لطف کو آپ تک منتقل کر پاتا ہوں یا نہیں، اس لیے کہ قرآن واقعی معجزہ ہے. ایسے نہیں کہ بس پڑھا اور ٹرانسلیشن پڑھ لیا اور آگے بڑھ گئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، عقل دی، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، جاہل پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ علم حاصل کرتا ہے. جب پیدا ہونے کے بعد وہ کان، آنکھ سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، ذریعے ہیں. ان کے ذریعے سے علم رفتہ رفتہ دیکھتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے. عقل سے پھر بعد میں غور کرتا ہے اور اسے سٹور کرتا ہے اپنے عقل میں، اپنے برین میں اس انفارمیشن کو. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی نا. اب یہ سمپل سی بات ہے، ہم آگے بڑھ گئے، چلے گئے، آیت پڑھی نکل گئے. ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں تو آپ کہیں گے واو، is this قرآن؟ yes, this is قرآن. پہلی بات تو یہ کہ قرآن جو ہے نا ایلیکوینس کی پیک پر ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں. ایلیکوینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلاغت کا مطلب ہے کہ کم سے کم ورڈز یوز کریں اور مفہوم پہنچا دیں. ایکسٹرا ورڈز یوز نہیں کرتے ہماری طرح کی، ہم بیٹھے میں بس بولے جا رہے ہیں. ایلیکوینس یہ ہے کہ لفظ کم سے کم بولو، مفہوم زیادہ سے زیادہ پہنچاؤ، ہے نا. اب پھر جب یہ بات خدا کو کہنی ہے کہ انسان دنیا میں جاہل آتا ہے، بعد میں علم حاصل کرتا ہے،
اس کی تھیم یہ ہے اس آیت کی. تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کہاں سے پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا. من بطون امہاتکم کی شرط یہاں کیوں لگا دی, یا یہ ذکر کیوں کر دیا کہ ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے. علم کے بغیر ماں کے شکم سے پیدا, اس کا علم کے بغیر ہونا اور ماں کے شکم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہاں بتانا یہی ہے کہ یہ جہل جو ہے یہ ہٹتا ہی اس وقت ہے جب ماں کے شکم سے آیا جاہل, ماں کی آغوش میں علم شروع ہوتا ہے. تو اس پورے پروسیس میں جہل سے لے کر علم کے سفر کے اس پروسیس میں چونکہ خدا کو ماں کی اہمیت کا ذکر کرنا تھا تو کہہ دیا من بطون امہاتکم. انداز دیکھیں قرآن کا, اسٹائل دیکھیں قرآن, کتنی اہمیت ماں کو دی ہے. مگر یہاں کے آج کے معاشرے میں ماں عورت نہیں ہے, لہذا اگر آپ ماں کا احترام کریں تو آپ نے عورت کا احترام نہیں کیا. جی نہیں, اسلام میں عورت کا کوئی احترام نہیں. ارے آ کے ذرا دیکھو تو صحیح, اسلام ماں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. کہ نہیں ہم تو عورت کی بات کر رہے ہیں. تو اچھا, تو آپ کی نظر میں ماں عورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ماں ہو گئی. دیکھیں سیلفشنس دیکھیں, ان کی نیت دیکھیں. کس کو کہتے ہیں آپ؟ لیڈیز کو نہیں ملا. ویمنس رائٹ. ویمن کون ہے؟ بیٹی ویمن نہیں ہے. حضرت دیکھو اسلام نے بیٹی کو کیا رائٹس دیے. کائنات کا سب سے بڑا انسان اسلام میں جو سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. پوری کائنات اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اسلام نے حق نہیں دیا, عورتوں کو حق نہیں دیا اسلام نے. خاموش رہو تو بہتر. حق نہیں دیا اسلام نے. ہیومن رائٹس, آج سب بے نقاب ہو گئے ہیومن رائٹس والے. ہو گئے کہ نہیں؟ یہ ہیومنس نہیں ہے جو مارے جا رہے ہیں, یہ بیبیز جو قتل کی جا رہے ہیں, they are not humans. بس جس کو تم ہیومن کہہ دو وہ ہیومن. ابھی یہ تو ہم اس امریکہ میں بات کر رہے ہیں, یہاں ہم چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا میں بڑا متاثر ہوا جب فرسٹ ٹائم یہاں آیا, اور میں نے دیکھا کہ بھئی پتہ چلا کہ پوری یہ ٹریفک جام ہو گیا. کیا ہوا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا؟ کیا کچھ نہیں. کیا وہ بتیں گزر رہی ہیں سامنے سے, وہ روڈ سے وہ بطخیں گزر رہی ہیں, تو گاڑی رک گئی کہ ان کو گزرنے تو سکون سے. ہارن بھی نہیں بجا رہا, نہیں ہارن بجاؤ وہ ڈر جائیں گی. ہم نے کہا واہ کیا عمدہ معاشرہ ہے, جانور تک کا بھی اتنا احترام. یہ ساری نقابیں اترتی ہیں, اللہ اتارتا ہے. ایک جانور کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے, یہاں پر دیکھیں شور, مگر وہاں چونکہ جانور تو انسانی نہیں ہے نا, انسانی نہیں. تو یہ دھوکے جو ہیں نا, یہ نظر کے دھوکے, عقل کے دھوکے, یہ میڈیا کے دھوکے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان کل یہ نہ کہے قیامت کے دن یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا, یہ 25,000 جو لوگ مارے گئے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا, خاموش بیٹھے. اسلام کچھ اور چاہتا ہے. اسلام از فیئر ریلیجن. آپ کو فیئر انڈیویجول دیکھنا چاہتا ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. وی نیڈ ٹو بی فیئر اینڈ جسٹ, دیٹس اٹ. اور جسٹس ہی سے پیس آتا ہے دنیا میں. تو یہ اسی طرح مسئلہ عورت کے تھا. عورت کو حق نہیں دیا. اچھا بھائی اب آپ تو مت کہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کہنے والے جو اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے کتنا عورت کو حق دیا اور کس کو وہ حق کہہ رہے ہیں, جو کس چیز کو حق کہہ رہے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے دیکھو تم آج تمہارے پاس جو ڈگریاں ہیں نا, وہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ پولیٹیشین بھی اب تو ایک کوالیفیکیشن ہے.
وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو نا تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ علم ہے؟ ہاں ہاں، ارے ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، سرٹیفکیٹس ہیں۔ کیا سنو، اخرجکم من بطون امہاتکم، تم دنیا کے جتنے مرد آج اتراتے پھر رہے ہو نا اپنے علم پر، تمہیں جتنا بھی علم تمہارے پاس ہے اس کا کریڈٹ سب سے پہلے تمہاری ماں کو جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ تو یہ ماں عورت نہیں ہے، اس کے حق کی کوئی بات نہیں کرتا، ماں کے حق کی بات نہیں ہوتی۔ اور کس عورت کے حق کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ پتا تو چلے۔ یہ بیٹی ماں جو ہے نہیں ہے عورت۔ تو اوور آل یہ دھوکے ہیں، اس میں کبھی مت آئیں، اپنے جوانوں کو بھی بتائیں، ان دھوکوں میں مت آئیں اور ڈٹ کے بات کریں۔ کیا ہم سے بات کرو بھائی، ہم تم کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، میں وقت پر نظر رکھوں، صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ تو اسی آیت پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو آپ کو لطف آئے گا واقعی۔ اخرجکم من بطون، پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ من بطون امہاتکم کہہ کے ماں کی اہمیت بتا دی۔ اب مرحومہ ماں بھی تو تھی نا، تو وہ ذکر بھی ہو جائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آج یہاں بیٹھے ہیں نا فرش اعضاء پر، ماں کا شکر ادا، ماں کا شکر۔ بھائی مولا نے کہہ دیا ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ماں اگر اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو، فَلْيَكْثُرُ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، تو اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ اور کتنی بار میں عرض کر چکا ہوں، یہ پھر دہرا رہا ہوں کہ مجلس اذان میں یہاں بیٹھنا، اگر آپ کسی طرح بھی اس کو ایک فضیلت مانتے ہیں، ایک شرف اور سعادت تسلیم کرتے ہیں اور اسے ایک اچھی بات مانتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مرد ہو یا عورت، اس کا ریئل کریڈٹ ماں کو جاتا ہے۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ اس لیے کہ فرش اعضاء پر سب سے پہلے ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت وہ آیا ہی ماں کے ساتھ، وہ آیا ہی ماں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، ہم بھی کبھی ماں ہی کے ساتھ آئے ہوں گے مجلس میں، ماں ہی کبھی ہمیں آغوش میں لے کر آئے ہوں گی مجلس میں، پھر تھوڑے بڑے ہوئے پھر باپ کے ساتھ آئے ہوں گے مجلس میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے ماں کی اہمیت اسلام میں میرے بھائی۔ ماں تو ماں ہے۔ اخرجکم، لیکن اب قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ دنیا کے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو خطاب کر رہا ہے۔ انٹلیکچوئل ہو، بڑے ذہین ہو، بڑے سائنٹسٹ ہو، بڑے ایکیڈیمک ایکسلنس کی منزلیں تم نے طے کی ہیں، شور، ویری گڈ۔ علم پر تو اسلام کتنا زور دیتا ہے، سوچیں، فضیلت علم سے ہے انسان کی۔ لیکن یاد رکھنا، سنو، تم جب پیدا ہوئے تھے جاہل تھے کہ نہیں؟ پہلے اس کا اقرار کرو۔ آف کورس تھے بھائی، اب اس میں کوئی ہمیں لیب کی ضرورت ہے تاکہ وہاں ٹیسٹ کرے؟ یہ تو ہر بچہ جو پیدا ہوا جاہل پیدا ہوا۔ ہر گھر میں، دنیا کے جتنے گھر ہیں، کسی بھی انسان کا گھر ہو، اس میں مذہب نہیں، اس میں کنٹری نہیں، اس میں کریڈ نہیں، اس میں کلر نہیں، اس میں انسان اگر ہے، اس کے گھر میں کب بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی انسانی گھر میں، تو عالم نہیں پیدا ہوتا، سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوتا، پیدا ہوتا ہے جاہل، طے ہے نا؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے گھور رہے ہیں بھائی، میں انسان کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، میں خدا کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہے کہ نہیں؟ جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہاں جاہل پیدا ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو خدا ہی کہہ رہا تم جاہل پیدا ہوئے، اب خدا اپنا احسان یاد دلا رہا ہے۔ توجہ کیجئے، کیا لطف ہے قرآن کا۔ اب قرآن کیا احسان دلا رہا ہے کہ جعل لکم السمع، اب ہم نے تمہیں کان دیے،
والابصار آنکھیں دی. حالانکہ حواس سے خمسہ یعنی کہ سینسز جو ہے نا وہ 2 سے زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ علم کن سینسز سے حاصل ہوتا ہے؟ انہی دونوں سے. اگر آنکھیں نہ ہو آپ پڑھیں گے کیسے؟ کان نہ ہو تو آپ ٹیچر کو سنیں گے کیسے؟ اور بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیہیویئر کو صحیح رکھیں گھر میں. بچے کا پہلا اسکول یہی ماں باپ ہیں. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی زبان سے جو الفاظ ہیں، کبھی بچے اس کو دہرانے لگتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب لفظ آپ کی زبان سے نکلا، اس نے لے لیا، پھر وہ اس کے بعد پھر وہ اس کو یوز بھی کرتا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ بری بات ہے. کہا اچھا بری بات ہے تو آپ کیوں یوز کر رہے تھے؟ ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بی ویری کیئرفل. جب بچے ہو جاتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. کان دیے آنکھیں دی. اب اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں سب کو پتا ہے کان دیا آنکھیں دی. والافئدہ اور دل دیا. فؤاد جو ہے قرآن نے دل کے لیے بھی استعمال کیا، عقل کے لیے بھی. عقل اور دل دیا کیوں؟ تاکہ سٹور کرو، اس علم کو سٹور کرنے کی ایک جگہ ہونی چاہیے. دیکھ رہے ہو غائب نہ ہو جائے، ایک جگہ آ جائے. یہ جو برین ہے، ہیومن برین، اس کا جو پاور ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، امیزنگ رائٹ. کچھ بھی آپ سے سوال کریں جواب دیتا ہے. لیکن یہ سب متفق ہیں اس پر، تمام سائنٹسٹ اور تمام اسکالرز پر متفق ہیں کہ ہیومن برین از مور پاورفل دین آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور سمپل سی بات ہے بھئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کریٹ کس نے کیا؟ اس انسان نے. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر آپ سے مقابلہ کرنے لگے تو آپ کہیں ہم سے کر رہے ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے. مگر یہی انسان خدا کے مقابلے پر آ جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ بھی ہمیں بنایا تو اسی نے ہے. حالانکہ یہ فل کریٹر نہیں ہے اس طرح جیسا خدا ہمارا کریٹر ہے. یہ تو جمع کر دینے والا ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جو آلریڈی ریسورسز خدا نے یہاں کریٹ کیے ہیں نیچر میں، انہیں ڈیولپ کرنے کا نام ہے سائنس. سائنس کریٹ کرنے کا نام نہیں ہے. نتھنگنس سے کریٹ نہیں ہوتی. بیچ میں ایک بات ہو گئی تو اب آپ سنیے. تو پتہ چلا کہ عقل و یہ آنکھیں، کان اور عقل اللہ نے دی کس لیے؟ تم جاہل پیدا ہوئے تھے تاکہ کیا ہو بتائیں؟ تاکہ تم علم حاصل کرو، رائٹ؟ نالج حاصل کرو. اب یہاں آتا ہے کمال قرآن کے سٹائل کا، بات کرنے کا، میسج پہنچانے کا. تو ہونا ہی چاہیے کہ لا تعلمون شیئا. لفظ کیا ہے؟ تم جب پیدا ہوئے لا تعلمون، you didn't know anything, then we gave you hearing, sight and intellect. Why? So that you know something. یہ تو ہونا چاہیے نا. تو نہیں جانتے تھے، اس پروسیس سے گزرو گے، یہاں سے تمہارا سفر شروع ہوگا. جب یہاں پہنچو گے تو تم جاننا شروع ہو جاؤ گے. یہی تو ہے نا؟ نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تعلمون نہیں، لعلکم تشکرون. تم جاہل پیدا ہوئے، ہم نے چاہا کہ تمہارے اس جہل کو ختم کریں. اس جہل کو ختم کرنے کے لیے ہم تم کو کان دیے، آنکھیں دی، عقل دی، تاکہ تم عالم ہو جاؤ. نہیں، تاکہ تم شاکر بن جاؤ. اب سنیے میرا جملہ. تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ ہم جاہل پیدا ہوئے تھے. اب لا کر ڈگریاں نہ دکھانا، اب لا کر سرٹیفکیٹ مت بتانا. اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، اس جگہ کا پڑھا ہوا ہوں، وہاں کی ڈگری ملی، یہ مت دکھانا. یہ دکھاؤ اللہ کے سجدے شکر کتنے کیے ہیں. شکر دکھاؤ، شکر. یہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نا، یہ کوئی جاہل لوگ نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ جو ایٹم بم جس نے ایجاد کیا ہے، اور یہ جو آج یہ اسلحے تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو بے گناہوں کو دنیا بھر میں مارا جا رہا ہے، یہ جو جرائم اور کرائم کرنے والا آپ سمجھتے ہیں جاہل ہیں؟ ارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کرائم کرنے والے.
دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں جی، ہر فیلڈ. اور پھر کرائم بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کرائم نظر آتے ہیں کچھ نہیں آتے. ہر فیلڈ میں کرائمز ہیں کہ نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو ایک سمپل فارمولا دے رہا ہوں. یہ جو نالج ہے، جو سسٹم ہے نا، ایجوکیشنل سسٹم، اس کی جو خرابیاں ہیں کب دور ہوں گی؟ جب ان انسٹیٹیوشن سے نکلنے والے خدا کے شاکر بن کے نکلے. کیا مطلب شاکر؟ شاکر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شاکر بنیں گے تو اس کا مطلب وہ صبر کی منزلوں سے گزر چکے ہیں، تب یہ شاکر ہے. اور صبر کی منزلوں سے گزرے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کی اعلیٰ ترین جو صفات ہیں صبر و شکر، وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں. جب یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ علم کے بعد اب یہ معاشرے کے لیے مفید ہوں گے، مضر نہیں ہوں گے. کبھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، اذیت نہیں دیں گے، وائلنس ان کی طرف سے نہیں آئے گا، برائی ان کی طرف سے نہیں آئے گی، ٹیررزم ان کی جانب سے نہیں آئے گا. ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو شاکر ہے. لعلکم تشکرون. کتنی بڑی بات کہہ دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے اپوزٹ جہل کا جو اپوزٹ ورڈ یوز کیا ہے، کیا ہے اس کا اینٹینم؟ کیا ہے؟ شکر. جہل کا اینٹینم شکر. پتا چلا کہ جہاں جہل ہے وہاں شکر نہیں ہوتا، اور جہاں شکر ہے وہاں جہل نہیں. اور جتنا شکر کی منزلیں بلند ہوں گی اتنا علم بلند ہوگا، اور جتنا علم بلند ہوگا اتنا ہی شکر بلند ہوگا. یہاں تک کہ وہ منزل آئے گی کہ جہاں اب علم اس سے آگے نہیں جا سکتا، ہیومن نالج اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جب ہیومن نالج اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو پھر شکر بھی اسی منزل پر آئے گا کہ اب شکر کی منزل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اب شکر وہاں ہوگا جہاں عام بہت ہی ہائی لیول کا انسان ایتھیکل ویلیوز کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنے والا جہاں صبر کرتا ہے وہاں یہ شکر کرتے نظر آئیں گے، وہاں یہ شکر کرتے نظر آئیں گے. مصیبتوں پہ صبر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو شکر ہوتا ہے. جہاں مصیبتوں پہ بھی شکر نظر آئے وہاں کے علم کا اندازہ آپ سوچیں کہ وہ کہاں کس میں. جب بات یہاں تک آ گئی، میں ختم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اسی لیے ایک جنرل بات چونکہ قرآن نے کہہ دی تھی کہ اخرجکم، تمہیں اللہ نے اس طرح پیدا کیا، تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے، لیکن تم خود کو پھر ان سے کمپیئر نہ کرنا جو آلریڈی علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تم الگ ہو، وہ الگ ہیں. تو یا اللہ جب وہ الگ ہیں تو تو نے تو یہاں یہ کہہ دیا کہ نہیں، ان کے لیے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب وہاں تم نہیں ہو، اب وہاں تم نہیں ہو. رحمان وہ ہے جس نے علم دیا، پھر خلق کیا، پھر بیان کرنا سکھایا. تو وہ اور ہیں جو خلق اس دنیا میں بعد میں ہوتے ہیں، علم پہلے حاصل کرتے ہیں. اور وہ اور ہیں جو اس دنیا میں ماں کے شکم سے پہلے آتے ہیں، علم بعد میں حاصل کرتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. اب کیسے معلوم ہو کون سا فرق ہے؟ کہو دکھا بھی دیں گے تم کو ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے جو صرف مخصوص اللہ کی طرف سے جو علم لے کر آئے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی
آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے۔ اب میں آج کا دن ایک گزرا ہے، بہت اہم دن ہے، آپ جانتے ہیں، اس کا ذکر کیے بغیر میں کیسے آگے بڑھوں اور کیسے گفتگو کو تمام کروں۔ یہ علم آپ کو کہاں پہنچاتا ہے؟ شکر کی منزل تک انسان کب پہنچتا ہے؟ شکر لاسٹ ڈگری ہے ایک انسان کو علم کی، یعنی اب یہ شخص جہل نہیں رہا اس میں، اس لیے کہ شکر کر رہا ہے۔ شکر کیا مطلب؟ اپریشیٹ کرنا، اللہ کی جتنی نعمتیں ان کو اپریشیٹ کرنا، اسے شاکر کہتے ہیں۔ جو اس نعمت کو قبول کرے، انکار نہیں کرے، اپریشیٹ کرے، شکریہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ یہ علم سے، ریکگنیشن سے آتا ہے کہ آپ نے اس کو ریکگنائز کیا، آپ نے کو پتا چلا کہ یہ نعمت ہے، تو عام نعمتوں کو ریکگنائز کر کے اس کو اپریشیٹ کرنے کا نام شکر ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ الٹیمیٹلی تم شاکر بن جاؤ، تم شکر کرنے لگو۔ یا اللہ کس بات کا شکر؟ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کا نعمتوں کا۔ اچھا، تو جب نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر ہے، اب خدا اگر کسی نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دے، اس کا انکار، سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ارے سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے بغیر کوئی نعمت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا۔ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ناقص نعمتیں ہیں، وہ ساری نعمتیں کامل جب ہوں گی جب تم اس کا ذکر کرو گے جس کا آج ہم غدیر میں ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ چلا ولایت کو تسلیم کرنا، امامت کو قبول کرنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ہے۔ اور جب شکر ہے تو یہی علم ہے۔ یعنی اب میں اس جملے کو اس طرح کہوں، کوئی برا نہ مانے، اگر برا مانے تو میری پوری تقریر سن لے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے آج کیا کہا قرآن کی روشنی میں۔ غدیر کا اعلان ہوا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا اعلان ہوا۔ اب جو اس کو قبول کر لے وہ شاکر ہے، جو رد کر دے وہ جاہل ہے۔ جب یہ بات میں نے کہتی تو یہ غدیر ہے نا بھائی، غدیر تو سٹارٹ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ظہور، ظہور، ظہور تک بات پہنچ رہی۔ کیا مطلب؟ نتیجہ غدیر ہے ظہور، وہ پہلے یا آخر۔ تو لوگوں نے کہا وہ آئیں گے تو پہچانیں گے کیسے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تو بس یہ میں ایک حدیث آپ سے شیئر کر کے، تاکہ آج کے دن کا کچھ حق تو خیر ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ ہو جائے ذکر۔ حالانکہ سارا جو کچھ ہم نے ذکر کیا انہی کا ذکر ہے، یہ قرآن تو انہی کا تو قصیدہ ہے، بلا شبہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے بھائی۔ پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، ثابت کروں گا اور کر سکتا ہوں کیا ہے۔ تو سنو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب آخری امام آئیں گے، تشریف لائیں گے، وضع یدہ علی رؤوس الناس، تو وہ لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ ایک روایت میں علی رؤوس العباد، لوگوں کے یعنی جتنے بھی بندگان خدا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ ہاتھ رکھیں کیا مطلب؟ یعنی سرپرستی فرمائیں گے، یعنی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کیا مطلب؟ یعنی انہیں علم دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُ،
وہ کملت بہا بہی احلام، تو جب امام ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی عقل مکمل ہو جائے گی، عقل مکمل ہو جائے گی۔ ذرا پوچھیں، یا ماشاءاللہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، پورا مجمع ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے، کہ انسان کو جو اللہ نے برین دیا ہے، جو اس کا پاورفل یہ اللہ نے جو آرگن اللہ نے رکھا ہے انسان کے دماغ میں، یہ کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، کتنا انسان یوز کر پاتا ہے، اسمارٹسٹ پرسن کتنا پرسنٹ یوز کرتا ہے؟ کوئی بھی اسمارٹسٹ پرسن آف دا ارتھ کتنا پرسنٹ یوز کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسے جو 100% یوز کرتا ہو؟ نہیں۔ جب امام آئیں گے، جب وہ ہاتھ رکھیں گے، ہر انسان 100% اپنے اس برین کو یوز کرنا شروع کر دے گا۔ بھائی سمجھو اسلام کیا ہے، سمجھو امامت کیا ہے۔ جب 100% یوز کرنا شروع کرے گا تو یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ امام آئیں گے بس صرف تلوار ہی چلاتے رہیں گے۔ جی نہیں، تلوار آخری ریسورٹ ضرور ہے قانون کو قائم رکھنے کے لیے، عدل کو باقی رکھنے کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بے شک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کو بس وہ مسلمان، پوری دنیا مسلمانوں لا یشرکون یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف میری عبادت ہوگی، کوئی کسی اور کی عبادت اس دنیا میں ہوگی ہی نہیں۔ جب امام آئیں گے صرف اللہ کی، تو کیسے ہوگی؟ تلوار سے، زبردستی کر کے، اپنے پاور سے نہیں، سب کے عقل کو، علم کو مکمل کر دیں گے۔ اب جب عقل مکمل ہوگی تو پھر تلوار کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ امامت کو مانتا ہی وہ ہے جس کی عقل مکمل ہو۔ نہ ماننے کا ریزن ہی یہ ہے کہ انہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا، اس لیے امام کو نہیں مانا۔ اب کہیں گے وہ سب کیسے مان لیں گے؟ مانیں گے اس لیے کہ عقل مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلے علم دیں گے، عقل کو مکمل کریں گے، جب عقل مکمل ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ریکگنائز کرنا شروع کریں گے، اچھا یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے دس از دا ٹرو لیڈرشپ، ریئلی یہ ہے انسانیت کے جو ہے نجات دہندہ۔ اب پوری دنیا انہیں امام مان لے گی، پوری دنیا امام۔ یہی تو کہا تھا قرآن نے کہ بھی جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیوں آ گئے جہنم میں، تو کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے وہاں، مگر جب امام آئیں گے تو کہیں گے نہیں، ہم تم کو علم دیتے ہیں، ہم تم کو تمہاری عقل کو مکمل کرتے ہیں، اب بتاؤ کہ تم مانتے ہو ہم کو؟ بے شک، کیوں نہیں، اب تو ہم سمجھدار ہو گئے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، بیدار ہونے کا مسئلہ ہے علم سے۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت، یہ ہے ہمارا مذہب میرے بھائی۔ ہم اس کو یہاں محدود نہیں رکھیں، پہنچائیں سب کو۔ ہمارے بچے نوجوان کہاں ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی ان کے لیے پلان کیا؟ کہاں ہے ہمارے یوتھ؟ 10 کو 20 کو دیکھ کر خوش مت ہو جائیں، وہ 200 وہ 300 کہاں ہیں؟ اسی شہر کے 300 میں یوتھ کی بات جب کروں تو کیا کون ہے وہ؟ 15 to 28 کم سے کم، جو ہائی اسکول اور کالج اسٹوڈنٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹ کورسز جو کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، 28-30 تک لے جائیے آپ، اگر پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں تو قرار دے۔ پھر ان اداروں کو چلائے گا کون؟ یہ جو بزرگ جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن اس کے بعد کی جنریشن کہاں ہے؟ کس حد تک انوالو ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس فہرست ہے کہ ہمارے پاس اتنے اس ایج گروپ کے اتنے لوگ ہیں؟ کوئی فہرست ہے کسی کے پاس؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادارے والوں سے، مجھے معاف کریں، میں بھی آپ کا ہی تو حصہ ہوں، میں بھی ایک ون آف یو، میں اپنے آپ سے پوچھوں میرے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے مولانا؟ تو کیا پلان ہم نے کیا ان بچوں کے لیے؟ اخرجکم من بطون امہاتکم میں ایک اشارہ قرآن یہ دے رہا ہے
کہ اگر تم کمیونٹی کو شاکر بنانا چاہتے ہو تو اس وقت سے ان کا دھیان رکھو جب وہ پیدا ہوئے ہیں. اس وقت سے ان کا حصہ، یعنی جب بچہ کہیں بھی پیدا ہو، رجسٹر میں آپ کے یہاں رجسٹرڈ ہونا چاہیے کہ ہماری میری لینڈ کی کمیونٹی میں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے. ایسا رجسٹر آپ کے پاس؟ قرآن تو ہم یہی اشارہ دے رہا ہے کہ وہاں سے سٹارٹ کرو، تب جا کے وہ شاکر بنیں گے. تو تم نے بیچ کا حصہ تو لے لیا کہ اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر تم ڈھونڈ رہے ہو کہ کہاں ہے وہ. اس لیے کہ وہاں سے سٹارٹ کریں. تو پلان کریں، مل جل کے کریں، بچوں پر، یوتھ پر توجہ کریں. صحیح گڈ پلان، ہر چیز میں پلان کرتے ہیں. بزنس میں اپنا پلان، بزنس پلان سب سے پہلے کہا بزنس پلان کریں. کسی بھی پروجیکٹ کے لیے بزنس پلان لاتے ہیں. بھئی اس کا بزنس پلان کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کون سا ہے؟ چلے میں پوری کمیونٹیز کو جتنے بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہ تو بہت ٹاپ ایلیٹ کمیونٹی ہے نا پوری دنیا کی ماشاءاللہ. سب کی نظریں آپ پر ہی تو ہیں. یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو خالی آپ کا یہ کہنا کافی ہوتا ہے میں امریکہ سے آیا ہوں. آ جاتے ہیں بیچارے روپ میں، امریکہ سے آیا، امریکہ سے آیا. ارے بھائی امریکہ میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنے دن سے آپ نے کیا کیا امریکہ میں آ کر؟ ارے بھائی یہ دل کے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں پھر عرض کر رہا ہوں میں آپ ہی کی طرح ہوں. مجھے بھی اتنے سال ہو گئے یہاں پر، ایک زمانہ ہو گیا اسی دیار میں. لیکن کیا کیا ہم لوگوں نے پلان؟ بچوں کے لیے گارنٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ جو پیدا ہوا تھا نا وہ ہٹا نہیں. ایئر بائی ایئر ہمارے پاس اس کا پروگریس رپورٹ آنی چاہیے. ایئر بائی ایئر بچے غائب ہو رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں کہاں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں بیچارے. ان کی کیا خطا ہے؟ میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، اداروں کو کہہ رہا ہوں، علماء کو کہہ رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر تو ماں باپ ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں. تو کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا پلان؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کربلا کو؟ ابھی کبھی آپ اس رخ سے سوچیں کہ اگر حسین نے انکار بیعت کیا تھا تو حسین نے تو کیا تھا نا. یزید کو کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی کسی اور کی، وہ کسی اور سے پوچھتا بھی نہیں. وہ آ کر ایک ایک بچے سے نہیں کہتا کہ تم بھی بیعت کرو، تم بھی بیعت کرو. نہیں کی تو نہیں کی، لیکن حسین نہیں، تم ضرور کرو. اصرار کس سے تھا؟ یہی تو کہا تھا میرے مولا نے شب عاشور. میرے بھائی اس رخ سے بھی تو سوچیں ان تمام واقعات کو، اس رخ سے بھی سوچیں. کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ کہ میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، تم چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. اجازت دے رہا ہوں، پرمیشن دے رہا ہوں، شکایت نہیں کروں. چلے جاؤ، جب میں خود کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. اس لیے کہ تم چلے جاؤ گے تو تم سے تھوڑی کوئی پوچھے گا کہ تم نے یزید کی بیعت کی تھی کہ نہیں. ایسے لاکھوں تھے کہ اس کو کیا پرواہ کس نے کی کس نے نہیں کی. یہ تو حسین کی عظمت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ حسین ایسے یونیک تھے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک یہ یس نہیں کریں گے میری حکومت کی کوئی اہمیت نہیں. مگر حسین نے کیا کیا بتائیں میرے بھائی، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ حسین نے کہا علی اکبر تم بھی چلو، قاسم تم بھی آ جاؤ، میرے بھائی عباس تمہارے بغیر میں نہیں جاؤں گا. چلے سب کو لے جاتے، میرے مولا زینب کو تو چھوڑ دو. یہی تو کہا تھا نا. یہی بات جب حسین سے کہی گئی کہ مولا آپ جا تو رہے ہیں، ثانیہ زہرا کو نہ لے جائیں. اور یہ جملہ سن لیا تھا زینب نے اور کہا تھا اپنے عباس تم میرے بھائی کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ زینب کو چھوڑ دیں. زینب کبھی حسین کو نہیں تنہا چھوڑے گی، قدم قدم پر حسین کے ساتھ رہے گی. پوری فیملی کو لے کر گئے. یہ فیملی کو دکھا رہے ہیں کہ فیملی کی اہمیت کیا ہے. حسین بتا رہے ہیں اتنی بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں تو تنہا نہیں جا رہے ہیں، اس پوری فیملی کو لے کر جا رہے ہیں. اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو میری فیملی کے ہر فرد کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو میں زبردستی لے کے نہیں جا رہا ہوں.
جو بھی جا رہا ہے ولنگلی جا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو حسین بہن کی آغوش میں اصغر کو چھوڑ دیتے. لیکن جب بچہ کسی کی آغوش میں نہیں آیا تو بس حسین نے زبردستی نہیں لیا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اپنی آغوش میں لے لو. بس اتنا ملتا ہے کہ کان میں کچھ کہا, کچھ ایسا کہا کہ بچہ خود آیا, اور کچھ ایسا نظام ہوا کہ حسین بچے کو لے کر نہیں گئے جھولے سے اٹھا کر, بلکہ صرف ایک آواز بلند کی, حل من ناصر, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. اور بچے نے خود اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا. گویا کہ بچہ خود ولنگلی کہہ رہا بابا میں آنا چاہتا. یہ جو بار بار حسین پوچھتے ہیں نا, ایک ایسے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یتیم بچہ تھا حسن کا, اس کو بھی ساتھ لیا ہے, وہ مارا گیا, اگر چھوڑ دے تو وہ بچ جاتا. اب سب کا نام بتا دیا, اس کا نام نہیں بتایا, تو تڑپ کے خود پوچھتا ہے چچا جان آپ نے سب کا نام لیا, میرا نام نہیں لیا. کہا میں ایک پیغام دنیا کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. لوگو یہ دیکھو میرے ساتھ جتنے بھی آئے ہیں سب اپنی مرضی سے آئے ہیں, خوشی خوشی آئے ہیں. میرے بیٹا ذرا بتا دو سب کو کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے. کہا شہد سے زیادہ شیرین ہے. کہا اگر ہے تو بیٹا تمہارا نام بھی ہے. یہ سننا تھا کہ خوش ہو گیا بچہ. 13 سال کا نوجوان ہے, آج ہم ٹین ایجرز کی بات کرتے ہیں, 13 سال کا نوجوان خوش ہو جاتا ہے. جیسے ہی خوش ہوا, یہ خوشی بہت دیر نہیں ٹھہری کہ حسین نے ایک جملہ اور کہہ دیا, بیٹا تم محضر شہادت میں تو تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی. بس یہ سننا تھا کہ نوجوان تڑپ گیا, غیرت ہاشمین برداشت نہ کر سکی. کیا کہا چچا جان, اصغر تو اتنا چھوٹا ہے, گھٹنیوں کے بل چل کر بھی میدان میں نہیں جا سکتا. کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے, کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین نے کہا نہیں میرے بیٹا خیمے میں نہیں آئیں گے, میں لے کر اصغر کو جاؤں گا خیمے سے, میں پانی طلب کروں گا, میرے ہاتھوں پر تیر کھائے گا بچہ. اتنی بڑی مصیبت کی خبر سنی, لیکن مطمئن کس بات پہ ہوئے قاسم کہ چلے ٹھیک ہے لے کر آئیں گے, میرا بھائی ذبح ہوگا, بابا کے ہاتھوں پر ہوگا, لیکن خیموں سے باہر ہوگا, ظالم خیموں میں اندر نہیں آئیں گے. مطمئن تو ہو گیا بچہ, مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ ماں نے اس وقت ضرور آواز دی ہوگی, قاسم سن کے تڑپ گئے تھے, آؤ شامی غریبہ میں آ کر دیکھو یہ ظالم خیموں میں چلا ہے, بیویاں خیمے سے خیمے میں جا رہے, عباس کہاں ہو, علی اکبر تم آ جاؤ, قاسم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما, اس سے بہتر انداز کر رہے بے میں سے نانے کی توفیق کرا. خدا انداز رہبت تحریم کا واسطہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما. خدا انداز ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما, قرآن و اہل بیت سے ہم کو ہمیشہ وابستہ رکھا. یہ عشقی محبت, یہ معرفت جو ہمارے دلوں میں تو نے بطور نعمت عطا کی ہے, خداوندہ یہ ہماری اولاد میں باقی رہ جائے, ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ عشق معرفت قائم رہے. پروردگار ہم اپنے بچوں کو اس سرزمین پر لائے ہیں, ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امانت ولایت کو کما حقہ ان کے سپرد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. خداوندہ اس ادارے کی ترقی اور بہبود اور پیش رفت کے لیے جو حضرات جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اجر جزیل کرامت فرما, اس ادارے کو مزید ترقی کرامت فرما, اس کمیونٹی میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کے جذبے کے اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عنوان مسام میں داخل شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین 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 حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی اور خون بھری ردا تھی جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر جیسے لگے تھے پہرے رونے پہ بیویوں کی رونے پہ بیویوں کی بالکل اسی طرح بے پہرا لگا ہوا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر جس روز سے چھوڑا شبیر نے مدینہ شبیر نے مدینہ اس دن سے اور بھی کچھ سناٹا چھا گیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ نا ردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا ہے میری بیوی ہے میری بیوی تیرے در
ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائے باندھے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا ہے میری بیوی ہے میری بیوی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا زہرا یا زہرا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے قتل محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا ہے تجھ کو امت نے یوں رلایا ہے قتل محسن پہ بھی ستایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا ہے میری بیوی ہے میری بیوی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا اللہم صلی اللہ